اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب صدق اللہ العظیم. گزشتہ سبق میں اللہ پاک نے کافروں کا حال بیان کیا کہ قیامت والے دن ان کے چہرے کو جہنم میں پلٹا جائے گا اور پھر یہ حسرت کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چل پڑتے. پھر آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کیا ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اپنی زبان سے صحیح اور سیدھی بات نکالا کرو. جب تم یہ دو کام اختیار کر لو گے تو میں تمہارے اعمال بھی درست کر دوں گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. اور یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ گمراہی یا ناکامی ہے. اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہوا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، یہاں سے اللہ پاک ایک تخویف بھی بیان فرمائیں گے اور ایک قسم کا اللہ پاک نے انسان کے اوپر زجر بھی کیا ہے. ترجمہ دیکھیں، انا عرضنا الامانۃ، بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو، علی السماوات، اوپر آسمانوں کے، والارض، اور زمین کے، والجبال، اور پہاڑوں کے. فابین ان یحملنہا، پس انکار کیا
انہوں نے اس بات سے ان یحملنہا یہ کہ وہ اٹھاویں اس امانت کو، ان یحملنہا یہ کہ وہ اٹھاویں، ہاں یہ جو اشارہ ہے یہ ضمیر ہے امانت کی طرف ہے، اس امانت کو اٹھاویں۔ کنہوں نے انکار کیا؟ آسمانوں نے، زمینوں نے اور پہاڑوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور وہ ڈر گئے، منہا اس سے، کس سے؟ امانت سے ڈر گئے۔ ٹھیک ہے، غور سے آیت سمجھنا، غور سے، اس لیے میں ترجمہ ذرا آہستہ کر رہا ہوں۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور وہ ڈر گئے، منہا اس امانت سے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان اور اٹھا لیا اس کو، کس نے؟ انسان نے۔ کس کو اٹھا لیا؟ امانت کو اٹھا لیا۔ کس کو اٹھا لیا؟ امانت کو۔ ترجمہ پھر، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، غور سے، بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو، ٹھیک ہے، عَلَى السَّمَاوَاتِ اوپر آسمانوں کے، وَالْأَرْضِ اور زمینوں کے، وَالْجِبَالِ اور پہاڑوں کے، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا پس انکار کیا انہوں نے، کنہوں نے؟ آسمانوں نے، زمینوں نے، پہاڑوں نے، فَأَبَيْنَ انکار کیا، أَن يَحْمِلْنَهَا اس بات سے یہ کہ وہ اٹھاویں اس امانت کو، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور وہ ڈر گئے اس امانت سے، یعنی ہم سے یہ امانت کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان اور اس امانت کو اٹھا لیا انسان نے، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا بے شک وہ ہے انسان بڑا ظالم، جہولا بڑا نادان۔ امانت سے مراد بھلا کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے انسان، ٹھیک ہے؟ یا مفسرین نے، ٹھیک ہے قرآن پاک بھی ہے، مطلقاً مفسرین نے جو بیان کیا ہے احکام شریعت کی بجا آوری۔ امانت کا کیا تفسیر ہے؟ احکام شریعت کی بجا آوری، کہ میرے احکام پہ عمل کون کرے گا، ٹھیک ہے، میرے احکام پہ عمل کون کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا میں نے اپنے احکام شریعت پہلے میں نے آسمانوں پر پیش کیے، آسمانوں نے کہا یا اللہ یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ زمین پر پیش کیے، زمین نے کہا ہم سے، یا اللہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، اس امانت کا بوجھ میرے اوپر نہ لاد، ٹھیک ہے؟ پہاڑوں پر پیش کیے، پہاڑوں نے بھی کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان تین چیزوں کے اوپر، اچھا آپ غور فرمائیں، غور فرمائیں، اللہ کی پوری کائنات میں یہ تین چیزیں سب سے بھاری ہیں۔ آسمان بغیر ستون کے اللہ نے کھڑا کیا، بہت بڑا ہے۔ زمین کو اللہ نے چلتے پانی پر ٹکایا ہے، بہت بڑی ہے زمین۔ پہاڑ اتنے بڑے بڑے میخیں بنا کر اللہ نے زمین کی مضبوطی کے لیے زمین میں گھاڑے تاکہ زمین نہ ہلے، نہ ڈیلے ڈولے ادھر ادھر۔ تینوں چیزیں بڑی، تینوں نے اللہ کے احکام کو قبول کرنے سے کیا کر دیا؟ انکار۔ یا اللہ یہ کام ہمارے لائق نہیں ہے، یا اللہ یہ کام ہم یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ تینوں نے انکار کر دیا، سمجھ آ گئی؟ تینوں نے کیا کر دیا؟ اس امانت کو قبول کرنے سے، اس ذمہ داری سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے؟ پہاڑوں نے کہا، آسمانوں نے کہا، زمینوں نے کہا یا اللہ جو تو نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا ہے نا، جس کام کے لیے، یا اللہ اس کے اندر تیری فرما برداری ہم کریں گے۔ پہاڑوں کو اللہ نے مثال کے طور پہ کس کام کے لیے پیدا کیا؟ تاکہ یہ زمین کی حفاظت کریں، زمین کو ہلنے نہ دیں۔ پہاڑوں نے کہا یا اللہ پاک یہ کام کرنے کے لیے میں تیار ہوں، اس کے اندر میں تیری فرما برداری کروں گا، لیکن یہ جو تو بوجھ لاد رہا نا میرے اوپر، یہ امانت ہے، یہ جو احکام شریعت کی بجا آوری، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، انکار کر دیا۔ زمین نے کیا کہا؟ یا اللہ تو نے جس کام کے لیے مجھے پیدا کیا ہے کہ میں انسانوں کی خدمت کروں، اپنے اندر سے سبزہ نکالوں، معدنیات، کوئلہ، سونا، چاندی، یا اللہ یہ اس کام میں میں تیری فرما بردار ہوں، یا اللہ یہ جو ہے نا حکام شریعت کی فرما برداری بجا آوری، یا اللہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔
انکار کر دیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم میرے احکام کی بجا آوری کرو گے، اس کے اوپر عمل کرو گے، اللہ فرمانا چاہتے ہیں میں نے جب ان کے اوپر امانت کو پیش کیا، میں نے ان کے اندر شعور پیدا کیا تھا اس وقت. اگر ہم یہ سمجھیں کہ لو جی پہاڑوں کے اندر کیا شعور ہے، زمین کے اندر کیا شعور ہے، آسمان کے اندر کیا شعور ہے، بھائی شعور ہے تو یہ اللہ کے حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں اس وقت. آسمان کے اندر شعور ہے تو یہ بغیر ستون کے کھڑا ہے، زمین کے اندر شعور ہے تو یہ پانی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، پہاڑوں کے اندر کچھ نہ سمجھ ہے، عقل ہے، بوجھ ہے، اگرچہ وہ ہمارے لیے نہیں، وہ اللہ کے حکم پہ کھڑے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ ان تین چیزوں کے اوپر اللہ پاک نے اپنی اس امانت کو پیش کیا، تو انہوں نے قبول کرنے سے، اس ذمہ داری سے انکار کر دیا. یا اللہ پاک یہ کام ہم سے نہیں ہوگا، ہم سے یہ بوجھ نہ اٹھوا. ہاں جس کام کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے اندر ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے. ایک سوال بڑا زبردست ہے. سوال یہ ہے کہ انکار کیوں کیا انہوں نے اللہ کے حکم کا؟ جب اللہ پیش کر رہا تھا امانت، انہوں نے کیوں انکار کیا؟ سمجھ آئی ہے؟ آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، کیوں انکار کیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے، یہ جو انکار تھا یہ شیطان والا انکار نہیں تھا جو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. شیطان کا انکار تکبر کے اوپر مبنی تھا، ان کا جو انکار تھا یہ تکبر پر نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو حقیر پیش کر دیا، اللہ کے آگے عاجز کر دیا. یا اللہ یہ کام ہم سے نہیں. آیت اس کا جواب آیت کے اندر ہی ہے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. ڈر گئے تھے، یہ ڈر گئے تھے، خوف زدہ ہو گئے. اللہ نے شعور پیدا کیا نا کہ اگر اس امانت کو تم ذمہ داری پوری لوگے نا، اس پہ عمل کرو گے، میں تمہیں ثواب دوں گا، اگر نہیں کرو گے میں عذاب دوں گا. ڈر گئے، اتنا ڈرے کہ ثواب کو بھی نہیں دیکھا. غور کرنے کی بات ہے، خدا کے لیے غور، توجہ. اتنا خوف زدہ ہوئے کہ وہ اشفقنا منہا، ثواب کو بھی نہ دیکھا. اللہ کے اس امانت میں خیانت کرنے کا جو خوف زدہ ہوئے نا، کہ نہ جانے اگر ہم نے قبول کر لی، نہ جانے بعد میں ہمارے اوپر کیا مصیبت نازل ہو جائے اگر اس امانت میں ہم نے خیانت کر دی، اگر اللہ کے احکام کی ہم نے خلاف ورزی کر دی، پتہ نہیں کون سی مصیبت ہمارے اوپر نازل ہو جائے گی. انہوں نے ثواب کو بھی نہیں دیکھا، وہ اس چیز سے دستبردار ہو گئے، یا اللہ یہ کام ہم سے نہ لینا، یہ خدمت تو ہم سے نہ لینا. لیکن اللہ پاک نے فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان کے اوپر اس امانت کو پیش کیا، اس نے قبول کر لیا. کیا کر لیا؟ انسان نے کیا کہا، یا اللہ میں تیرے احکام کی کیا کروں گا، بجاوری کروں گا، اس کے اوپر عمل کروں گا. اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں انہو کان ظلوما جہولا، وہ انسان بڑا ظالم تھا، وہ بڑا نادان تھا. کیا مطلب کہ انسان کے سامنے ہم نے امانت پیش کی، انسان نے قبول کر لیا. وہ انسان جس کے بارے میں اللہ قرآن میں خود کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو ہم نے بڑا کمزور پیدا کیا. ایسے کمزور انسان نے ہمت کر کے، طاقت کر کے، بڑی جرت اور بہادری سے ہماری امانت کو کیا کر لیا، اس نے قبول کر لیا. اس نے اس ذمہ داری کو نبھانے کا ہم سے وعدہ کر لیا، اس نے اس امانت کو قبول کر لیا، حفاظت کا اس نے وعدہ دے دیا ہمیں. انسان نے اپنے اوپر ترس نہیں کھایا، اللہ فرمانا چاہتے ہیں. اور کیا اس نے اپنے اوپر ترس نہیں کھایا، رحم نہیں کھایا؟ اتنے بڑے عظیم الجثہ پہاڑ، اتنے بڑے آسمان، زمینیں، انہوں نے اللہ کی اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. وہ انسان کو تو ہم نے بڑا کمزور پیدا کیا ہے، اس نے کیوں نہ سوچا، کیوں نہ سمجھا، اتنا کمزور ہو کہ بھی اس نے اپنے اوپر ترس کیوں نہیں کھایا اپنی جان کے اوپر. اور اللہ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا انہو کان ظلوما جہولا، بڑا ظالم اور بڑا نادان تھا، قبول کر لیا اس نے. سمجھ آئیے بنی؟ اچھا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب نکتہ یہاں پہ اٹھایا ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی امانت کو انسان نے قبول کیا ہے، یہ اس کی فطرت کے بالکل مناسب تھا. پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمینوں پر اللہ نے اس امانت کو پیش کیا.
انہوں نے اس امانت کے اوپر نظر ڈالی، انہوں نے انکار کر دیا۔ انسان نے جب اس امانت کے اوپر نظر ڈالی، انسان نے قبول کر لیا، انسان نے حیا کھائی، غیرت کھائی کہ میرے پروردگار کی امانت ہے، میرے پروردگار کا حکم ہے، میں اس کو اب کس طرح واپس کر سکتا ہوں۔ انسان نے قبول کی، اور انسان کے دل ہی میں اللہ پاک نے یہ بات ڈال دی کہ تو امانت قبول کر لے، یہ جو تیرا ظلم ہے نا جو تو نے کیا ہے، یہ جو جہالت سے آج تو نے کام لے لیا ہے، بعد میں اگر اس امانت کی حفاظت میں تجھ سے تھوڑی بہت کوتاہی بھی ہوگی، میں اپنی رحمت سے، مغفرت سے تجھے معاف کر دوں گا میں۔ سمجھ آئیے؟ یہ جو تو نے جہالت سے کام لیا ہے نا، اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اس امانت کی حفاظت کرنے کے اندر اگر بعد میں تجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی، ہم اپنی رحمت سے تجھے کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ چنانچہ اگر اللہ پاک کی رحمت نہ ہوتی، اللہ قرآن میں کتنا کہتا ہے، کتنا بار بار اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم گناہ کے اوپر فوری انسان کو پکڑ لیتے تو کائنات ہی نہ رہتی۔ کہتے ہیں نا کوئی بھی نہ رہتا، کوئی زیرو، کوئی کائنات رہتی نہ۔ امانت تو اللہ نے سپرد کر دی، ساتھ اللہ پاک نے اپنی رحمت کا بھی وعدہ دے دیا کہ اگر کچھ نہ کچھ نقصان ہو گیا، تمہیں اس امانت کی حفاظت کے اندر کوتاہی ہو گئی، تو ہم اپنی رحمت سے تمہیں کیا کر دیں گے؟ بخش دیں گے، اس کی تلافی کر دیں گے۔ سمجھ آ گیا؟ آگے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات۔ اب اس آخری آیت میں اللہ پاک نے اس امانت کے انجام کو بیان کیا ہے۔ کس کو؟ انجام کو۔ کیا انجام؟ اللہ فرماتے ہیں انسان، جب یہ انسان نے قبول کر لیا نا اس امانت کو، اب انسانوں کے اندر کا مادہ جو ہے وہ ظاہر ہوگا، کس کے اندر اس امانت کی حفاظت کی ذمہ داری ہوگی اور کس کے اندر اس امانت کی خیانت کی ذمہ داری ہوگی، وہ باہر نکلے گا، باہر نکلے گا۔ جس نے اس امانت کی حفاظت کی اس کو میں جنت دوں گا، اور جس نے اس امانت کے اندر خیانت کی میں اس کو جہنم کے اندر ڈالوں گا۔ ٹھیک ہے؟ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کچھ انسان ہوں گے جو اس امانت کی حفاظت کریں گے، اور کچھ انسان ہوں گے جو اس امانت میں کیا کریں گے؟ خیانت کریں گے۔ دیکھیں جی، لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ وہ عذاب دے اللہ پاک المنافقین، منافقوں کو، منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو۔ ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو اوپر اوپر سے محبت کا دعویٰ کریں گے لیکن اندر سے دغا باز ہوں گے، منافق ہوں گے، بدبخت ہوں گے، یہ امانت کے اندر خیانت کریں گے۔ اور پھر والمشرکین والمشرکات، اور مشرکین مرد اور مشرکین عورتیں، اللہ نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اندر سے اور باہر سے اس امانت کی خیانت کریں گے، ظاہراً باطناً کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے وہ۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اندر سے باہر سے اس امانت کی حفاظت کریں گے۔ وہ سمجھ آئی ہے؟ پورا پورا حق ادا کریں گے، جس طرح اس امانت کے اوپر حفاظت کرنے کا حق ہے پوری وہ ذمہ داری سے کام لیں گے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا دیکھو اللہ نے رحمت کا ساتھ اعلان کیا ہے، اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ وہ مومن اور مومنات کیا کریں گے؟ امانت کو پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ساتھ اپنی رحمت کا اعلان کیا، وَيَتُوبَ اللَّهُ، اور رجوع فرمائے گا اللہ پاک، اللہ کی رحمت سے وہ مومن مرد اور مومن عورتیں اللہ تعالیٰ کی اس امانت کی حفاظت کریں گے، وگرنہ وہ خود بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے؟ وَيَتُوبَ اللَّهُ، اللہ رجوع فرمائے گا ان کے اوپر، یعنی اللہ پاک اپنی رحمت سے وہ مومن مرد اور مومن عورتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس امانت کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ سمجھ آئی ہے؟ ہاں وہی امانت کی حفاظت کرنی ہے یا امانت کی خیانت کرنی ہے؟ بولو۔ یہ قرآن پاک جو ہے نا یہ احکام شریعت ہے سارا، یہ کیا ہے؟ احکام شریعت ہے۔ اللہ پاک نے یہ احکام شریعت ابھی امت کے اوپر، یہ امانت ہے، یہ قرآن پاک کیا ہے؟ یہ امانت ہے۔ جو انسان اس قرآن کے اوپر عمل کرے گا گویا وہ اس امانت کی حفاظت کر رہا ہے، اور جو انسان اس قرآن کے اوپر عمل نہیں کرے گا وہ خیانت کر رہا ہے اللہ کے ساتھ اس امانت کے اندر۔ اور دیکھ لو صاف اللہ پاک نے فرما دیا اس قرآن پاک میں، لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرک، کرے کوئی خیانت میں عذاب دوں گا اس کو۔
ساتھ وعدہ دے دیا، تخویف اخروی اللہ پاک نے سنا دی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس امانت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ پاک بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ اگر اس امانت کی حفاظت کرنے میں تھوڑی بہت غلطی کوتاہی ہو گئی، ہم اپنی رحمت سے کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ اللہ پاک اس صورت میں جتنا پڑھایا گیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سورت سبا، یہ سورت لقمان کے بعد نازل ہوئی ہے، مکی صورت ہے اب یہ، اور سورت احزاب یہ مدنی صورت تھی، اور اب پھر مکی صورتوں کا دور ہی شروع ہوگا۔ اگلی کافی صورتیں ہوں گی جو مکی صورتیں آئیں گی ساری، اور مدنی صورتیں جو شروع ہوں گی وہ آخر والے سپاروں کے اندر شروع ہوں گی انشاءاللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مکی صورتوں کے اندر جو خطاب ہوتا ہے وہ کس کو ہوتا ہے؟ جی، مشرکین مکہ کو۔ اور مدنی صورتوں میں جو مخاطب ہوتے ہیں زیادہ تر کون ہوتے ہیں؟ صحابہ اور منافقین اور یہودی اور عیسائی، شاباش جزاک اللہ۔ مشرکین مکہ بھی ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں، جس طرح یہ سورۃ احزاب پڑھی نا، اس کے اندر کم، اور سورۃ احزاب میں تو زیادہ تر جو خطاب تھا ایمان والوں کو تھا۔ لیکن یہ قرآن پاک کا اصول یاد رکھنا ہے، مدنی صورت جہاں بھی آتی ہے اس میں زیادہ تر اللہ پاک احکام بیان کرتے ہیں، جہاد کے مسائل ہوتے ہیں، صحابہ اکرام مخاطب ہوتے ہیں، منافقین کی شرارتیں خباثتیں اس کا ذکر کرتے ہیں، یہود و نصارہ کا اللہ پاک بیان فرماتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور مکی صورتوں کے اندر کس کا بیان ہوتا ہے؟ کون مخاطب ہوتے ہیں؟ مشرکین مخاطب ہوتے ہیں۔ ہاں اہل کتاب ہوتے ہیں لیکن بہت کم، اور اہل کتاب وہ مخاطب ہوتے ہیں جو حبشہ کے تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ سمجھے؟ جدھر مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے صحابہ اکرام نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور حبشہ کے لوگ مسلمان ہوئے، اس قرآن کے اوپر وہ ایمان لے کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئے، وہ لوگ اس میں مخاطب ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ انداز یاد رہے گا نا قرآن پاک کا؟ ہاں انشاءاللہ العزیز۔ اور مکی صورت جو ہوتی ہے یہ آسان ہوتی ہے، عام بندہ بھی پڑھے نا، یہ اللہ پاک ٹھوس اس میں فتوے لگاتے ہیں، بس سیدھی بات ہوتی ہے، واضح و نصیحت ہوتی ہے۔ اور مدنی صورت کے اندر بہت زیادہ زور لگتا ہے، اس کے اندر احکام ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ دیکھیں جی، پہلے اس کا ربط سمجھ لیں۔ سورۃ احزاب میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ توحید پر قائم رہو۔ توجہ بالکل میری طرف، اب یہ ایک نیا انداز قرآن پاک کا شروع ہونے والا ہے، ربط سمجھنا ہے غور سے، ٹھیک ہے؟ سورۃ احزاب میں اللہ پاک نے بیان کیا کہ توحید پر کیا رہو؟ قائم رہو۔ اگرچہ احزاب مشرکین کے گروہ جتھے تمہارے مقابلے میں آ جائیں، لیکن پھر بھی فتح اور کامیابی صرف تمہاری ہی ہوگی۔ جس طرح اللہ نے فرمایا، جیسا کہ دیکھو غزوہ احزاب کے اندر ہم نے مشرکین کے مقابلے میں تمہاری مدد کی، تمہیں فتح دی۔ اب سورۃ سبا کے اندر اللہ پاک فرمائیں گے مشرکین اگر مسئلہ توحید کو مان لے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانیں گے تو ہم ان کے اوپر وہی عذاب بھیجیں گے جو ہم نے قوم سبا کے اوپر عذاب بھیجا تھا۔ آئے گا سورت کے اندر قوم سبا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اللہ پاک نے عذاب بھیجا تھا، تو انشاءاللہ سورت میں اس کا ذکر آئے گا۔ اللہ سورۃ سبا میں کیا فرمائیں گے؟ یہ مشرکین اگر مسئلہ توحید کو مان لے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانیں گے تو ان کے اوپر وہی عذاب آ جائے گا جو قوم سبا کے اوپر عذاب آیا تھا۔ یہ اسمی ربط ہے، ٹھیک ہے، مانوی ربط۔ سورۃ سبا کے اندر یہ سورۃ سبا کو سورۃ احزاب سے مانوی ربط یہ ہے کہ سورۃ احزاب میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اپنی بیوی کو ماں کہنے سے وہ تمہاری ماں نہیں ہوتی، اپنے منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہہ دینے سے وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ اسی طرح تم معبودان باطلہ کو شفیع غالب سمجھتے، وہ تمہارے کہنے سے سفارشی نہیں بن جاتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جن کے بارے میں تمہارے شبہات ہیں نا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ شفاعت کریں گے، سورۃ سبا کے اندر اللہ پاک انبیاء ملائکہ جنات، انبیاء ملائکہ جنات سے شفاعت قہریہ کی اللہ نفی کریں گے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سورۃ سبا میں اللہ پاک، سورۃ احزاب میں تو اللہ نے فرمایا یہ معبودان باطلہ تمہارے کہنے سے سفارشی نہیں بن جاتے۔ مشرکین جو سفارشی سمجھتے تھے نا، وہ 3 ہستیوں کو ہی سمجھتے تھے، انبیاء ملائکہ اور جنات، انبیاء ملائکہ اور
ان تینوں کا اللہ پاک رد کریں گے، ان تینوں ہستیوں سے اللہ پاک رد کریں گے کہ یہ سفارشی بالکل ہے ہی نہیں۔ انبیاء کا بھی ذکر آئے گا، ملائکہ کا بھی ذکر آئے گا اور جنات کا بھی ذکر آئے گا۔ ان تینوں کے بارے میں اللہ ٹھوس فرمائیں گے کہ یہ دیکھو یہ سفارشی ہے ہی نہیں ہمارے نزدیک، یہ تو عاجز ہیں ہمارے آگے۔ سمجھ آئی؟ ملائکہ بھی عاجز ہیں، انبیاء بھی عاجز ہیں اور جنات بھی عاجز ہیں۔ سورت سبا کے اندر اللہ پاک ان ہستیوں کی کیا کریں گے؟ نفی کریں گے۔ سورت احزاب میں تو اللہ نے یہ بتایا تمہارے کہنے سے سفارشی نہیں ہے، اور سورت سبا کے اندر اللہ پاک کیا بیان فرمائیں گے؟ یہ سفارشی ہے ہی نہیں، دیکھ لو انبیاء بھی میرے آگے عاجز ہیں اور ملائکہ بھی عاجز ہیں، جنات بھی کیا ہیں؟ عاجز ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اچھا خلاصہ سمجھو، سورت سبا سے قرآن پاک کا چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے ہمارے حضرت کے ربط کے مطابق۔ سورت سبا سے قرآن کا چوتھا حصہ۔ میں آپ کو شروع سے ایک بات کہتا آ رہا ہوں کہ ہمارے حضرت نے جس انداز سے قرآن پاک کو سمجھا ہے، اللہ پاک ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمت عطا فرمائے کہ انہوں نے قرآن پاک کو قرآن کے انداز اور رنگ کے اندر ڈوب کے قرآن پاک کو سمجھا ہے۔ 4 حصے قرآن پاک کے ہیں، 4 حصے، اور چاروں حصے جو قرآن کے ہیں وہ الحمدللہ سے شروع ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ پہلا حصہ سورت فاتحہ سے لے کر سورت مائدہ کے آخر تک، پہلا حصہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ الحمدللہ ہی۔ اچھا سورت مائدہ سے اگلی سورت کون سی ہے؟ انعام۔ سورت انعام بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ سورت انعام جو دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، دوسرے حصے سے لے کر سورت بنی اسرائیل کے آخر تک، سورت بنی اسرائیل کے آخر تک دوسرا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر سورت بنی اسرائیل سے اگلی سورت سورت کہف۔ سورت کہف بھی کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ سے۔ سورت کہف سے لے کر سورت احزاب کے آخر تک قرآن کا تیسرا حصہ ختم ہوتا ہے۔ قرآن کا چوتھا حصہ سورت سبا، اور سورت سبا کا آغاز، چوتھے حصے کا آغاز بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا اس سے اگلی سورت جو ہے وہ سورت فاطر ہے، یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ لیکن اس کا جواب میں انشاءاللہ دیتا ہوں، یہ پھر کیوں سورت الحمدللہ سے شروع کی اللہ پاک نے۔ سمجھ آئی؟ فی الحال اس کا خلاصہ سمجھو، انشاءاللہ ساری بات آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ ایک نیا رنگ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا شروع کریں گے، بالکل اللہ تعالیٰ انداز ہی بدل دیں گے اپنی بات بیان کرنے کا، اور اللہ پاک اب غضب کے اندر جس کو کہہ لو، اللہ پاک کا قہریہ انداز ہوگا، ایک غصے والا جلال والا انداز ہوگا کہ باز آ جاؤ، سنبھل جاؤ، میرے احکام کے اوپر عمل کر لو وگرنہ تمہارا میں حال بہت برا کروں گا، یہ میری جہنم ہے، دیکھ لو ایسا ایسا عذاب ہوگا، اور جنت کی نعمتیں یہ ہوں گی میرے۔ اور اللہ پاک قیامت کا ذکر کریں گے بہت زیادہ کہ قیامت والے دن میں یہ نافرمانوں کا حال کروں گا۔ اللہ پاک بہت زیادہ بے شمار اللہ پاک ذکر ہی اس کے اندر قیامت کا کریں گے اور جنت اور جہنم کا کریں گے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اچھا سورت سبا سے قرآن کا چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلا حصہ جو قرآن کا ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا خالق میں ہوں۔ احکام اور بھی ہے پہلے حصے میں قرآن کے، لیکن سب سے زیادہ زور اللہ نے اس پہلے حصے میں یہ دیا کہ خالق میں ہوں ہر چیز کا۔ دوسرے حصے میں احکام اور بھی ہیں، مسائل اور بھی ہیں، لیکن اللہ کا زیادہ زور اس بات کے اوپر تھا کہ پیدا کرنے کے بعد اس چیز کی پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا بھی میں ہوں۔ پھر جب تیسرا حصہ شروع ہوا قرآن پاک کا، اللہ پاک نے اور مسائل بڑے بیان کیے، لیکن سب سے زیادہ زور اس چیز کے اوپر تھا کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی رحمتیں نوازشات ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری میں ہی کر رہا ہوں، تخت شاہی کے اوپر میں ہی قابض ہوں۔ اب آخری حصہ چونکہ قرآن پاک کا، اس کے اندر احکام آئیں گے، مسائل آئیں گے، لیکن سب سے زیادہ جو ذکر ہوگا، سب سے زیادہ جو اللہ پاک مسئلہ بیان کریں گے وہ نفی شفاعت قہریہ، کہ یاد رکھنا انسانوں کل قیامت والے دن میں ہی حقیقی بادشاہ ہوں گا، میرے سامنے کسی کی سفارش نہیں چلے گی، میرے سامنے کسی کی شفاعت نہیں چلے گی، زوری زور شفاعت، کسی کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھ سے کام کروا لے، وہاں صرف حقیقی بادشاہت میری چلے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو سورت سبا سے قرآن کا کیا ہو رہا ہے؟ چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اس حصے کا مرکزی مضمون کیا ہوگا؟ نفی شفاعت قہریہ ذہن میں رکھ لو۔ اس حصے کا مرکزی مضمون کیا ہوگا؟ نفی شفاعت قہریہ، یعنی اللہ کے ہاں کوئی زبردستی سفارش کسی کی نہیں چلتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ پاک
اس حصے کے اندر ایک اور مضمون ہوگا اللہ پاک کا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔ کتنے مضمون ہو گئے؟ 2۔ قرآن کا جو چوتھا حصہ اب شروع ہوگا، کتنے مضمون ہوں گے؟ پہلا حصہ ہوگا نفی شفاعت قہریہ، دوسرا حصہ کیا ہوگا؟ غیر اللہ کی عبادت کی نفی۔ میرے سامنے کسی کی سفارش نہیں چلتی، پہلا مضمون۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، دوسرا مضمون۔ سمجھ آئیے؟ اچھا، سورت سبا کے اندر اللہ پاک جو مضمون بیان کریں گے وہ نفی شفاعت قہریہ ہے۔ سورت سبا کے اندر اللہ پاک جو مضمون بیان کریں گے وہ کیا ہے؟ نفی شفاعت قہریہ۔ سمجھ آئی؟ میرے آگے کوئی بھی سفارشی نہیں ہے۔ اور سورت فاطر جو اس سے اگلی سورت ہے، اس میں اللہ پاک جو مضمون بیان کریں گے وہ مضمون ہوگا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ گویا اگر میں اس کو یوں ملاؤں، اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں جب میرے آگے سفارشی کوئی نہیں ہے تو میرے سوا دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ لہٰذا عبادت بھی کس کی کرو؟ اللہ کی کرو، میری کرو عبادت۔ سمجھ آ گیا؟ ما فوق الاسباب صرف کس کو پکارو؟ اللہ پاک کو پکارو۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنے مضمون ہوں گے اس حصے میں؟ 2 مضمون۔ پہلا مضمون کیا ہے؟ شفاعت قہریہ کی نفی۔ دوسرا مضمون کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ سورت سبا کے اندر کون سا مضمون بیان کریں گے اللہ پاک؟ نفی شفاعت قہریہ۔ اور سورت فاطر کے اندر اللہ پاک غیر اللہ کی عبادت کی نفی کریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنی تمہید سمجھ میں آ گئی؟ آگے سنیں، سورت سبا کے بعد اب یہ 2 صورتیں ایک طرف رکھنی ہے آپ نے، سورت سبا اور سورت فاطر ایک طرف۔ سورت سبا کے بعد کچھ صورتیں ہیں، سورت یاسین، سورت صافات اور سورت صاد۔ ان صورتوں کے اندر اللہ پاک نے اس نفی شفاعت قہریہ والے مضمون کو بطور ترقی بیان کیا ہے۔ گویا ان صورتوں کا مضمون ایک ہی ہے۔ سورت سبا کے اندر اللہ پاک صرف نفی کریں گے یہ ہستیاں میرے آگے سفارشی نہیں ہیں۔ اچھا، سورت یاسین کے اندر اللہ پاک ذکر کریں گے کہ منکرین توحید کو جب میں نے پکڑا تھا نا تو جن کے اوپر وہ اعتماد کر کے بیٹھے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، پھر مصیبتوں کے اندر وہ سفارشی ان کے بالکل کام نہیں آئے۔ سمجھ آئیے؟ یہ سورت یاسین، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آئے گی سورت صافات۔ اللہ پاک سورت صافات میں فرمائیں گے چھڑانا تو درکنار، وہ جو میرے بندے تھے نا خاصان خدا، انبیاء کے بارے میں مشرکین کا گمان تھا یہ مشکل آڑے ہمارے سفارشی ہوں گے، مدد کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ ساری ہستیاں مشکلات کے اندر وہ سارے میرے ہی آگے عاجزیاں کرتے تھے، مجھے ہی پکارتے تھے مشکلات میں۔ یہ سورت صافات کے اندر اللہ بیان فرمائیں گے۔ اس کے بعد سورت آئے گی سورت صاد۔ اللہ پاک اس میں فرمائیں گے کہ یہ صرف اللہ کے آگے انہوں نے اللہ کے آگے اپنے عجز کا اعتراف کیا ہے۔ یہ اللہ پاک کے آگے یہ ہستیاں روئے، اپنے عجز کا اعتراف کیا، بلکہ بطور ابتلا، بطور آزمائش کے ہم نے ان کو جسمانی مصائب کے اندر ہم نے ان کو مبتلا رکھا تھا، ان ہستیوں کو، اور یہ میرے آگے روتے رہے۔ گویا سورت سبا یہ سارے کس چیز کے اوپر مرتب ہیں؟ یہ سورت یاسین، سورت صاد اور سورت صافات یہ کس سورت کے اوپر مرتب ہو رہی ہیں؟ یہ سورت سبا کے اوپر۔ ان کا مضمون ملتا جلتا ہے۔ خلاصہ کلام، آپ کتاب پڑھتے ہیں، کبھی کتاب اردو کی پڑھی ہو، مصنف اپنی کتاب کے شروع میں ایک لکھتا ہے دیباچہ، لکھتا ہے نا، یہ سورت یاسین، سورت صاد اور سورت صافات کا دیباچہ سورت سبا ہے۔ کیا ہے؟ سورت سبا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلی سورت کیا ہے جی؟ سورت اس سے سورت سبا سے اگلی سورت فاطر۔ اس کا مضمون کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنی۔ وہاں غیر اللہ کی عبادت کی کیا ہے؟ نفی ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے حوامیم کیا چیز ہے؟ یہ نہیں پتا حوامیم کیا ہوتا ہے؟ یہ ہاں، حوامیم قرآن پاک کے اندر 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔
ہاں وہ ان کی جمع جو ہے حوامیم میں نے کہا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں اس کی جمع کیا ہے؟ حوامیم اس کو کہا جاتا ہے، حامیم کی جمع جو ہے، ٹھیک ہے؟ وہ 7 صورتیں ہیں، کیا ہے؟ 7 صورتیں۔ سورت فاطر کے اندر اللہ پاک مضمون بیان کر رہے ہیں غیر اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ پاک نے اس سورت کو مزید بیان کرنے کے لیے اس سورت فاطر کے مضمون کو اور زیادہ کھولنے کے لیے 7 سورتوں کے اندر عقلی نقلی دلائل کے ذریعے اللہ نے سورت فاطر کے دعوے اور مضمون کو کھولا ہے۔ اللہ پاک نے، سمجھ آئی ہے؟ سورت فاطر کا مضمون اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ انشاءاللہ اسی کے آگے چلیں گی وہ صورتیں، 7 صورتیں جو حامیم کی ہوں گی۔ اللہ پاک نے سورت فاطر والے مضمون کو دلائل عقلیہ نقلیہ کے ذریعے اس مضمون کو کیا کیا ہے؟ ثابت کیا ہے۔ حامیم صورتیں 7 صورتیں آئیں گی اور بڑی فضیلت والی صورتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 7 صورتیں جو ہے نا حامیم والی 7 صورتیں قرآن پاک میں، جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزانہ ان حوامیم یعنی 7 صورتوں کی تلاوت کرے گا، کل قیامت والے دن یہ 7 صورتیں جہنم کے 7 دروازوں کے اوپر رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جائیں گی، اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ لیکن پڑھے گا کون؟ سمجھ آئی؟ کون پڑھے؟ 7 صورتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ آئی ہے؟ اللہ ہمت دے، کسی کو توفیق دے، پڑھے وہ روزانہ 7 صورتیں۔ اللہ اکبر، سمجھ آ گئی اس بات کی؟ اب سمجھو، گویا 2 مضمون، نفی شفاعت قہریہ اور غیر اللہ کی عبادت کی نفی۔ سورت سبا کے اندر اللہ نے شفاعت قہریہ کی نفی کی اور سورت فاطر کے اندر اللہ پاک نے غیر اللہ کی عبادت۔ اب میں جوڑنے لگا ہوں ان دونوں صورتوں کو۔ دونوں صورتوں کو اللہ نے الحمدللہ سے کیوں شروع کیا ہے؟ کیوں شروع کیا؟ سورت سبا میں اللہ نے فرمایا میرے سوا کوئی سفارشی جب ہے ہی نہیں، میرے آگے کوئی زوری زور منوا ہی نہیں سکتا، جب ہے ہی نہیں کوئی مجھ سے زیادہ طاقت والا، تو پھر سورت فاطر میرے سوا تم نے کسی کی عبادت بھی نہیں کرنی۔ گویا سورت فاطر جو ہے سورت سبا کا ہی ایک حصہ ہے۔ سورت سبا کے اندر مضمون پورا نہیں ہوا، اللہ پاک نے وہ مضمون سورت فاطر کے اندر بیان کر دیا۔ سمجھ آئیے؟ یعنی تسلسل ہے، اللہ پاک نے اس سورت کو الگ کر دیا، گویا سورت فاطر کا حصہ ہی، سورت فاطر جو ہے وہ سورت سبا کا ہی حصہ ہے۔ مضمون ایک ہی ہے لیکن صورتیں کیا ہیں؟ جدا جدا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے دونوں صورتوں کو الحمدللہ سے شروع کر دیا ہے۔ سمجھ آ گیا بات؟ اچھا، اب صرف سورت سبا کا آپ نے خلاصہ سمجھنا ہے، اس کا مرکزی مضمون آپ نے یہی ذہن میں رکھنا ہے، نفی شفاعت قہریہ ہے بس۔ اب آخر تک اللہ پاک، آخری سپاروں تک اللہ پاک نفی شفاعت قہریہ، قیامت، جنت، جہنم، اللہ پاک انداز اللہ پاک کا بدل جائے گا۔ سمجھ آئی ہے؟ 4 عقلی دلائل ہوں گے اس صورت میں، 4 عقلی دلائل توحید پر، 1 نقلی دلیل اور 1 دلیل وحی۔ 4 عقلی دلائل، 1 نقلی دلیل اور 1 دلیل وحی۔ سمجھ آئی؟ دیکھیں جی آج صورت کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے، وہ ذات لہو ما فی السماوات کے اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، ولہ الحمد فی الآخرہ اور اسی کے لیے ہے تعریفیں فی الآخرہ آخرت کے اندر، وہو الحکیم الخبیر اور وہی حکمتوں والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ پاک نے سورت میں فرمایا دعویٰ کیا الحمدللہ، ساری تعریفیں صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ پاک کے لیے۔ اللہ پاک نے اپنی توحید کے اوپر اب یہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ اللہ پاک نے پہلی عقلی دلیل دی ہے۔ کیا دی ہے؟ پہلی عقلی دلیل۔ اچھا، یہ آیت نمبر 2 تک ہے یہ عقلی دلیل جو ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بھی ترجمہ دیکھ لیں، یعلم ما یلج فی الارض، جانتا ہے جو کچھ
داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو کچھ نکلتا ہے اس زمین سے، وما ینزل من السماء، اور جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ کے چڑھتا ہے فیہا اس آسمان میں، وہو الرحیم الغفور، اور وہی رحمتوں والا ہے، بخششوں والا ہے، ٹھیک ہے، وہی مہربان ہے، وہی بخشش والا ہے، ٹھیک ہے۔ دلیل پہلی، اس دلیل کے گویا دو حصے ہیں، اب غور سے، اب میں نے آپ سے سوال کرنا ہے کسی سے، اس دلیل کے کتنے حصے ہیں؟ دو حصے ہیں۔ اول، اللہ پاک نے فرمایا ساری کائنات کا متصرف، مختار، سارے جہان کا مالک میں ہوں۔ دوسرا حصہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ساری کائنات کا عالم الغیب بھی کیا ہوں؟ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلی آیت جو ہے یہ دلیل کا پہلا حصہ، یعنی الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ، یہ دلیل کا کیا ہے؟ پہلا حصہ۔ اس میں اللہ کیا بیان کر رہے ہیں جی؟ کہ اس کائنات کا خالق، متصرف، مختار کیا ہے؟ صرف اور صرف میری ذات ہے۔ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہے۔ غور کرنا اس آیت کے اندر، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے اندر اللہ پاک دنیاوی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں وہ ساری کی ساری کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک وہ عطا کر رہا ہے۔ آگے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت کے اندر بھی جو نعمتیں عطا کرنے والا ہوگا وہ صرف اور صرف کون ہوگا؟ اللہ ہی ہوگا۔ گویا یہ کس صفت کا ذکر اللہ نے کیا ہے؟ مختار کل کا، شاباش، مختار کل کا، سمجھ آئی ہے؟ آگے اللہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ سارے جہان کا مالک مختار صرف اللہ ہی ہے۔ یہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اس لیے کہ حکمتوں کا بادشاہ صرف کون؟ اللہ پاک ہے، حکمتوں والا، اس کا کام کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں، دانائی سے خالی نہیں ہے۔ الخبیر، وہ خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کی وہ کیا ہے؟ خبر رکھنے والا ہے، سمجھ آئی ہے؟ تو جو ہستی پوری اتنی بڑی کائنات کی خبر رکھے گا تو یہ کائنات چلے گی، اگر خبر ہی نہیں ہوگی تو کائنات کا نظام کیا ہو جائے گا؟ درم برم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب دوسری صفت ہے، دوسری صفت کیا ہے؟ عالم الغیب، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے اس میں یہ ذکر کیا، یعلم ما یلج فی الارض، جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں۔ کیا مطلب ہے اس کا داخل ہونے سے؟ بیج، دانا، ٹھیک ہے، جو چیز بھی زمین میں داخل ہو رہی ہے، بارش کا قطرہ، اللہ پاک اس کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا وسعت علم ہے، کون سی بارش کا کون سا قطرہ زمین کے کس حصے میں گر رہا ہے اور کتنے ذروں کے اوپر وہ طری کر رہا ہے، کتنے ذروں کو وہ گیلا کر رہا ہے، اللہ پاک اس کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے وما یخرج منہا، اور جو کچھ نکلتا ہے اس زمین سے، کیا مطلب؟ سبزہ، جو بھی سبزہ نکل رہا ہے، جس طرح کی سبزی، جس طرح کا درخت، اللہ پاک کو سب علم ہے اس کا۔ وما ينزل من السماء، اور جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے، کیا مطلب ہے اسے؟ ملائکہ، فیصلے اللہ پاک کے احکام، اور اسی طرح بارش وغیرہ جو بھی آسمان سے اترتا ہے اللہ پاک اس کو جانتا ہے۔ آگے وما يعرج فيها، اور جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں، مطلب ملائکہ چڑھتے ہیں، ارواح چڑھتے ہیں، اسی طرح اعمال چڑھتے ہیں انسانوں کے، ٹھیک ہے، ملائکہ لے کے جاتے ہیں، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہی مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ آگے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ۔ اب یہ شکوہ ہے جی، شکوہ بھی ہوگا اور دلیل توحید نمبر 2 بھی ہوگی، عقلی توحید نمبر 2۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تأتینا الساعہ، نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت، ٹھیک ہے۔ یہ کفار کہتے تھے نا، ہمارے اوپر کہاں قیامت آئے گی، ہم تو خوشحال ہیں، ہم ہڈیاں ہو گئیں، پھر ہم کہاں قیامت آئے گی، ختم ہو جائیں گے، بس مٹی میں مل جائیں گے۔ اللہ پاک نے یہ جواب شکوہ، قل بلا، میرے پیغمبر فرما دو، بلا کیوں نہیں، وربی، قسم ہے میرے پروردگار کی، لتأتینکم، البتہ وہ ضرور بھی ضرور آئے گی تمہارے پاس، ٹھیک ہے۔ عالم الغیب، جاننے والا ہے غیب کو، غیب کو کیا ہے؟ جاننے والا ہے۔ یہ ایک شبہ کا جواب بھی ہے، مشرکین پوچھتے تھے نا کب آئے گی کب آئے گی، ٹھیک ہے،
جواب یہ ہے عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ کا، اللہ پاک ہے، اللہ کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی، وہی جاننے والا غیب کو. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. سبحان اللہ. نہیں چھپتی اس سے، لا یعزب نہیں چھپتی اس سے، مثقال ذرۃ، اللہ اکبر، کیا نہیں چھپتی اس سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمینوں میں، ولا اصغر من ذالک اور نہ کوئی چھوٹی چیز، من ذالک اس ذرے سے، ولا اکبر اور نہ اس ذرے سے بڑی چیز. دیکھ رہے ہو اللہ کا علم، سبحان اللہ. ذرہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹے سے، جب روشن دان کھلا ہو نا، دروازے بند ہو، سورج اندر روشنی آ رہی ہو، چھوٹے چھوٹے ذرے دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب تو نہیں ہے، گھر بند ہے، بالکل بند ہیں گھر سب کے، لیکن دیہاتوں کے اندر یہ پچھلے دور میں روشن دان کھولا کرتے تھے، اس میں سے وہ چیزیں نظر آتی تھی، ذرے چھوٹے چھوٹے، وہ ذرہ. اللہ فرما رہے ہیں وہ قیامت جب آئے گی نا، پھر مجھ سے کوئی ذرہ بھی، یا اب فی الوقت کوئی ذرہ بھی مجھ سے مخفی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اس ذرے سے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، میں اس کو جاننے والوں میں دیکھ رہا ہوں، میں باخبر ہوں، مجھے پتا ہے وہ کدھر اڑ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کس زمین کے اوپر گرے گا، مجھے سب علم ہے اس کے بارے میں. اللہ اکبر. الا فی کتاب مبین، مگر وہ کتاب مبین میں ہے. کتاب مبین سے لوح محفوظ، لوح محفوظ اللہ کے علم کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم. اب قیامت برپا کرنے کی غایت اللہ بیان فرما رہے ہیں. میری غرض کیا ہوگی، میں قیامت کو لے کے آؤں گا. اللہ پاک فرما رہے ہیں مومنوں کو میں جنت دوں گا اور منکروں کو میں جہنم دوں گا، اس وجہ سے وہ قیامت برپا ہوگی. اللہ اکبر. لیجزی الذین، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے انہوں نے. سبحان اللہ. اولئک لہم مغفرۃ، یہی وہ لوگ ہیں واسطے ان کے بخشش ہوگی، ورزق کریم اور رزق ہوگا عزتوں والا. رزق کریم کا پیچھے میں بتایا ہوں کہ جس میں بلا رنج و غم و محنت جو حاصل ہوتا ہے رزق. ٹھیک ہے، بلا رنج و غم و محنت و مشقت و تکلیف کہ جو رزق حاصل ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رزق کریم، عزت والا رزق. ٹھیک ہے، عزتوں والا رزق میں نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ پاک ہم سب کو انہی جنتیوں میں سے بنائے. اللہ پاک. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم. اور وہ لوگ جو جنہوں نے کوشش کی فی آیاتنا، بیچ ہماری آیات کے باطل کرنے کے لیے، ہماری آیات کو نیچا کرنے کے لیے، باطل کرنے، پست کرنے کے لیے، معاجزین عاجز کرنے کے لیے. کن لوگوں کو؟ انبیاء کو، موحدین کو، سمجھے، نیک لوگوں کو عاجز کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو کیا کیا انہوں نے؟ پست کر دیا، نیچا کر دیا. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہی وہ لوگ ہیں واسطے ان کے عذاب ہوگا، من رجز شدت سے، علیم دردناک عذاب ہوگا. اللہم احفظنا منہم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے. اللہ اکبر. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اب یہ دلیل نقلی ہوگی اہل کتاب کے علماء سے. اللہ فرما رہے میرے پیغمبر، یہ جو اہل کتاب کے علماء ہیں جن کو ہم نے اچھی سمجھ دی، وہ تو اس قرآن کو حق سمجھتے ہیں. جو تیرے اوپر ہم نے کتاب اتاری ہے وہ اس قرآن کو کیا سمجھتے ہیں؟ حق سمجھتے ہیں، آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں. ان کی اللہ پاک نے تعریف بیان کی. وَيَرَى الَّذِينَ، یہ یرا جو ہے یہ یعلم کے معنی میں ہے، اس کا ترجمہ میں کروں گا اور جانتے ہیں. الذین، وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا. کس چیز کا علم؟ نہیں، جن کو علم دیا گیا. دیکھو اہل کتاب کے علماء سے علم کتابوں کا، کتب سماویہ کا، تورات انجیل کا علم دیا گیا، زبور کا علم دیا گیا. وہ لوگ جانتے ہیں الذین انزل الیک، کہ وہ چیز جو اتاری گئی طرف آپ کے، اب اس میں ہے قرآن، وہ چیز، وہ کتاب جو اتاری گئی طرف
تیرے من ربک تیرے رب کی طرف سے هو الحق کا وہ حق ہے. جو یہودی مسلمان ہوئے، جو اہل کتاب مسلمان ہوئے، عیسائی مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے انہوں نے اپنی تورات انجیل میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی آئے گا، کتاب اترے گی. ان کو پتہ ہے کہ آپ کے اوپر جو کتاب اتری ہے یہ کیا ہے؟ حق ہے، سچی ہے. وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور رہنمائی کرتا ہے وہ طرف سیدھے راستے کی، طرف اس راستے کی العزیز جو غالب ہے، الحمید تعریفوں والا ہے. یعنی جو غالب اور تعریفوں والے کے رستے کی طرف وہ پیغمبر کیا کر رہا ہے؟ رہنمائی کر رہا ہے. وہ جانتے ہیں لے کتاب، اللہ پاک نے تعریف بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ اس کتاب کے اوپر کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. شکوہ آ گیا پھر، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، هَلْ نَدُلُّكُمْ آیا ہم خبر دیں تمہیں، عَلَىٰ رَجُلٍ اوپر ایک آدمی کے، ایک جوان کے، يُنَبِّئُكُمْ جو خبر دیتا ہے تمہیں، اذا مزقتم کل ممزقن کہ جب کہ کر دیے جاؤ گے تم ٹکڑے ٹکڑے، کل ممزقن ہر طرح سے ٹکڑے ٹکڑے. ٹھیک ہے، جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید بے شک تم البتہ بیچ نئی پیدائش کے ہوو گے. ٹھیک ہے، افترا علی اللہ کذبا. اچھا، اللہ اب کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک عبارت ہے افطارا علی اللہ کاذبن، تو پتہ نہیں کہ جان بوجھ کر باندھ لیا ہو اوپر اللہ کے جھوٹ کو اس نے، ام بھی جنتن یا ساتھ اس کے کوئی جنون پاگل پن لاحق ہو گیا. استغفر اللہ. اللہ اکبر. سمجھے آیت؟ اللہ نے فرمایا یہ مشرکین کہتے ہیں آیا ہمیں تمہیں ایسے بندے کے بارے میں خبر دیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دیں. وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے نا تو جی تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ایک نئی پیدائش کے اندر تمہیں کھڑا کیا جائے گا. اچھا، افطرا علی اللہ کاذبا. پتہ نہیں یہ کیوں ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، پتہ نہیں یہ اس نے جان بوجھ کے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے یا کوئی بلا قصد بغیر ارادے کے یہ اس کے جنون پاگل پن لاحق ہو گیا کہ بغیر ارادے کے یہ ایسی باتیں کر. استغفر اللہ. سمجھ آئی ہے؟ اللہ نے فرمایا ان مشرکوں کی دونوں باتیں غلط ہیں. بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، فی العذاب بیچ عذاب میں ہوں گے، والضلال البعید اور دور کی گمراہی میں ہوں گے. دونوں باتیں غلط ہیں. نہ ہمارے پیغمبر کو جنون لاحق ہوا ہے، نہ ہمارے پیغمبر نے اللہ کے اوپر ہمارے اوپر بہتان باندھا، کسی قسم کی ایسی بات نہیں کی. میرا پیغمبر جو بات کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، بلکہ یہ بے ایمان، یہ مشرک جو ہیں ان کا آخرت کے اوپر یقین ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے جس کا قیامت کے اوپر آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے وہ نافرمان ہی ہوگا اللہ پاک کا. جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے حساب کتاب دینا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، تو پھر نافرمانیاں کرے گا. اس کو پھر اس امانت کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھے؟ اللہ اکبر. آگے افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض. اب تخویف دنیاوی. آیا پس نہیں دیکھا انہوں نے طرف اس کے جو ان کے آگے ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے، من السماء والارض آسمان سے اور زمین سے. ٹھیک ہے، جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے، مطلب کیا ہے؟ آسمان و زمین مراد ہیں. آگے پیچھے ہونے سے مراد ہے کہ آسمان اور زمین نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے فرمایا اس کی طرف خیال نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کہ یہ کوئی رستہ نکال سکتے ہیں زمین سے نکلنے کا، آسمان سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے ان کے پاس. کہ خیال کریں میری نافرمانیاں کر کے جائیں گے کہاں؟ یہ کیوں نہیں خیال کرتے؟ اوپر آسمان ہے، زمین ہے نیچے، ان دونوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. یہ جیل خانہ ہے، ایک یہ قید خانہ ہے اللہ پاک کا. یہ کیوں نہیں خیال کرتے کہ ہم نافرمانیاں کریں گے، ہم جائیں گے کہاں؟ بھاگ کے اللہ کی پکڑ سے نکلیں گے کہاں؟ اللہ نے فرمایا آگے ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو دھنسا دیں ان کو زمین میں. اللہ اکبر. او نسقط علیہم کسف من السماء، یا گرا دے ہم اوپر ان کے ٹکڑا آسمان سے. اللہ اکبر.
بڑی بات ہے، بڑی تخویف اللہ پاک نے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں، کیا اس چیز سے ڈرتے نہیں ہیں کہ جس طرح ہم نے قارون کو زمین میں دھنسا دیا تھا، ان کو بھی ہم اسی طرح دھنسا دیں زمین میں؟ کیا نہیں اس چیز کا خیال کرتے کہ جس طرح قوم لوط کے اوپر ہم نے پتھروں کا عذاب نازل کیا تھا، اس طرح ہم آسمان سے کوئی ٹکڑے پتھر کے عذاب ان کے اوپر نازل کر دیں؟ خوف نہیں کھاتے، ہم سے ڈرتے نہیں ہیں یہ لوگ کہ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ نے آگے فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک بیچ اس کے البتہ بہت بڑی دلیل ہے، یعنی اس آسمان اور زمین میں، اوپر آسمان ہے نیچے زمین ہے، اور انسان کیا ہے؟ قید ہے۔ اللہ نے فرمایا بڑی سمجھ ہے، اگر کوئی عقل مند سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے کہ بہت بڑی دلیل ہے میرے لیے، یہ آسمان زمین میرے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں جاؤں گا کہاں بھاگ کے؟ آخر جانا تو اس کے پاس ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیب، واسطے ہر اس بندے کے جو رجوع کرنے والا ہے۔ منیب کا مطلب رجوع کرنے والا، ٹھیک ہے، لوٹنے والا اللہ کی طرف۔ جو بندہ سمجھ جائے گا کہ میں نے بھائی مرنے کے بعد جانا ہے اللہ کے پاس، سیدھی بات ہے، ہم نے اپنے اعمال کا اپنا حساب دینا ہے، کسی نے میرے کام نہیں آنا، وہ اس آسمان اور زمین کو دیکھ کے ہی عبرت حاصل کر لے گا کہ بابا اس جگہ سے میں نکل نہیں سکتا، کل قیامت والے دن میں اللہ کے سامنے کھڑا، وہاں سے کیسے نکل جاؤں گا اللہ کی نظروں کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا بہت بڑی دلیل ہے اس کے لیے۔ جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم۔